تقلید صرف ایک امام کی کیوں، ایک حدیث سے بچنے کے، یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ تقلید صرف ایک امام کی کیوں. اس کے سینکڑوں دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ جب فقہ مدون ہو چکا ہے نا، فقہ مدون ہو چکا ہے قانونی شکل میں، تو اس میں ایک ہی کو فالو کیا جائے گا. آپ اگر بے لگام ہو جاؤ کبھی ادھر کبھی ادھر، جب تک یہ فقہ مدون نہیں تھا تو جو جس سے چاہے مسئلہ پوچھ لیتا. جب یہ فقہا نے فقہ مدون کر لیا، لاء کی شکل میں آ گیا، تو ہمارے پاس 4 فقہا ہیں جن کا فقہ قانونی شکل میں ہمارے کتابی شکل میں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی فقہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے ہی نہیں ہے. جب ریٹن میں نہیں ہے، ان سے پوچھیں گے وہ کچھ بتائے گا، ان سے پوچھیں گے وہ کچھ بتائے گا، وہ ان سے پوچھیں گے وہ، ہر آدمی اپنی تحقیق مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے. اس سے امت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو جو صدیوں سے ایک لاء کی شکل میں فقہ وجود میں آ گیا ہے، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. 2 کو ایک وقت میں فالو کرنا ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ چیزوں کی دلیل کامن سینس ہوتی ہے. جیسے مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے قرآنی نسخے تھے. بھئی یہ ایکو ختم کریں یار، یہ کیا ہے، آواز گونج کیوں رہی ہے؟ بعض صحابہ کی ترتیب تھی، انہوں نے قرآن جمع کیا، اس میں آل عمران بعد میں تھی، سورہ نساء پہلے تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن تھا اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس لکھی بھی نہیں تھی. وہ کہتے تھے اس کے لکھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو سب بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ سورتوں کی ترتیب آگے پیچھے تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان جب فتح ہوا نا، روس کی ریاست حضرت عثمان کے دور میں، تو مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہتا تھا میرا پاس جو قرآن ہے وہ صحیح ہے، دوسرے کہتے تھے یہ میرا والا صحیح ہے. اب ان میں بہت سے صحابہ نے نبی کے دور میں لکھا تھا. سمجھ رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا کہ آپ اپنا نسخہ دکھائیں قرآن کا جو آپ کے پاس ہے. انہوں نے دکھایا، انہوں نے کہا میرے پاس جو ترتیب ہے وہ تو یہ نہیں ہے، اس میں ایک سورت پہلے بعد میں، آپ کے پاس کچھ اور ہے، اس میں صحیح کون سا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ والی سورت تم نے پہلے لکھ دی، میں نے بعد میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آذربائیجان جب فتح ہوا ہے تو مجاہدین میں اختلاف شروع ہو گیا. وہ کہہ رہے یہ میرا والا صحیح ہے، میں نے فلاں صحابی سے لیا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان جو خلیفۃ المسلمین تھے خط لکھا کہ اگر اس امت کو ایک قرآن پہ جمع نہیں کیا، اس کا وہی حشر ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوا ہے. آج اتنے نسخے ہیں، کل کوئی 10-15 اور بنا کے لے آئے گا. کس کس کی تحقیق کریں گے بھائی یہ کون سا والا نبی کا ہے، کون سا والا اخپل طریقے سے لکھا گیا ہے. تو انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ سارے قرآن جلا کے لوگوں کو ایک قرآن پہ بولو بھائی جمع کر دیں. حالانکہ یہ کام نبی نے، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، نہیں کیا تھا، لیکن یہ کام امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اتنے سارے نسخوں کی حفاظت ممکن نہیں تھی، اس کو ضبط کرنا ممکن نہیں تھا. کل کوئی مارکیٹ میں نیا نسخہ آ جاتا. تو حضرت عثمان نے تمام صحابہ کو جمع کیا. اس پر میرا ایک کلپ ہے پورا، میں نے پوری وہ تاریخ ایک ریکارڈ کروائی ہے یوٹیوب پہ. تدوین قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اپنے دور خلافت میں، ان کو بتایا. اکثر صحابہ آپ کی رائے سے متفق ہو گئے کہ ایک نسخہ حکومت کی نگرانی میں جمع ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تمام نسخے پوری دنیا سے ختم کر دینے چاہیے، ایک نسخہ ایک بھی باقی نہ رہے، ورنہ کوئی اس کو اٹھا کے وہ کہے گا یہ والا اصل ہے. تو حضرت عثمان نے کیا کیا، جتنے بڑے بڑے قاری تھے نا ان کو بلایا، اور کیونکہ ان کی گواہی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آیتیں سن رہے تھے، پورا قرآن انہوں نے مدون کیا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا سے قرآن جمع کر کے سارے قرآن جلا دیے انہوں نے نسخے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کوئی سرپھرا ہوتا نا، کہتے قرآن کی توہین ہو رہی ہے. وہ بھائی جلانا ہمیشہ توہین کا سبب نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں جو مقدس اوراق گھروں میں ہوتے ہیں ان کو پھینکو گے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئیں گے، ان کو جلا دیا کرو، راکھ بنا دیا کرو. تو اگر جلانا توہین کی نیت سے ہو پھر تو توہین ہے، اگر توہین سے بچانے کے لیے ہو پھر توہین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کیا ہوا، حضرت عثمان نے یعنی ترتیب اس میں ایک بنا دی نا، پہلے سورہ فاتحہ ہوگی، پھر سورہ بقرہ ہوگی، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء. حالانکہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے نا.
سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضرت عثمان نے ایک ترتیب پہ جمع کر دیا, بھئی یہ ترتیب اب آفیشلی یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک نسخہ لکھا تھا نبی کی موجودگی میں. حضرت وہ عبداللہ بن مسعود تھے کوفہ میں, حضرت عثمان نے ان کے پاس بھی لوگوں کو بھیجا کہ آپ اپنا نسخہ دے دیں, جو حکومتی نسخہ ہے وہ لیں. انہوں نے فرمایا نہیں, میں نہیں دوں گا, میں نے نبی کے دور میں خود لکھا, میں کیسے دے دوں. لیکن اب حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقام بہت بڑا تھا تو ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا گیا, صحیح ہے نا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا, ان کے شاگردوں سے لے کے وہ بھی ختم کر دیا گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سارے معاملات کیا تھے؟ انتظام, مینجمنٹ, کہ بھائی آیتیں تو سب کی وہی ہیں, صورتیں بھی وہی ہیں, ترتیب کا مسئلہ ہے نا. تو ایک ترتیب ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی جیسی چھپائی ہو پوری دنیا میں. ورنہ کسی کے پاس سورہ فلق سورہ ناس نہیں لکھی ہوئی ہوتی قرآن میں. اس نے, عبداللہ بن مسعود تو کہتے تھے لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کوئی یہ کہہ سکتا تھا یہ قرآن میں ہے, یہ تو قرآن ہی نہیں ہے. پڑھا ہو جاتا نا آج, ادھر سے قرآن مل رہا ہوتا سورہ فاتحہ کے بغیر, ادھر والا مل رہا ہوتا سورہ فاتحہ کے ساتھ. ایک جھگڑا کھڑا ہو سکتا تھا. تو جس چیز میں جھگڑے کا خطرہ تھا اس چیز میں حضرت عثمان کی فراست نے یہ کیا کہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم. ایک نسخہ مرتب کروایا اور اس کا نام پڑ گیا مصحف عثمانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا نام کیا پڑ گیا؟ اب کوئی پاگل اٹھ کے یہ کہے کہ یہ تو حضرت عثمان کا مرتب کردہ ہے, مجھے تو نسخہ محمدی چاہیے, تو وہ سینس لیس بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ او بھائی یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے, جمع کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان کی ترتیب پر ہے, اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو یاد رکھو بالکل یہی کام فقہ کے ساتھ ہوا ہے کہ اس دور میں فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو مسائل کا علم ہے نا, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. کہ حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, وضو کا پورا طریقہ کیا ہے پراپر, یہ ساری چیزیں لا جسے کہتے ہیں آپ. تو یہ لا ریٹن فارم میں صحابہ کے دور میں نہیں تھا. جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ کسی بھی صحابی سے پوچھ لیتا, وہ جواب دے دیتے. اور بسا اوقات وہ جواب میں دلیل نہیں دیتے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقلید 4 صدی کی بدعت ہے, ایسا نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں, روایات موجود ہیں کہ کسی شخص نے آ کے صحابی سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا, جواب میں دلیل پیش نہیں کی. اس شخص نے اعتماد کی بنیاد پر کہ صحابی رسول مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مسئلے پر عمل کیا. یہی تو تقلید ہے. سمجھ رہے ہیں کہ جس کو نہیں آتا وہ اس کی تقلید کرتا تھا جس کو آتا ہے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ ایسے کی تقلید کر رہے ہو جس کو خود نہیں آتا, صحیح ہے نا, اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. تو یہ تقلید تو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے. تو اب جس کو جس پر اعتماد ہوتا, لیکن ظاہر ہے جب اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں, عدالتی نظام وجود میں آیا, تو جب جیسے جیسے کام بڑھتا ہے کام کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اب اگر ہر آدمی اسی طرح کہے گا, اخپل طریقے سے مسئلہ بتاتا رہے گا, تو امت میں ایک آگ لگنے کا خطرہ تھا کہ کل کوئی کچھ بھی قرآن و حدیث کے نام پہ پیش کر سکتا ہے, جیسے کہ آج کر رہے ہیں لوگ پیش. غامدی صاحب کا اپنا ہی قرآن و حدیث ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو ہر صاحب کا اپنا ایک اخپل طریقے سے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو پھر فقہا نے یہ کام کیا. ان میں سب سے پہلا کام امام ابو حنیفہ نے کیا. امام حنیفہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے, علقمہ اور اسود, جو صرف شاگرد نہیں بلکہ ان کے نائب تھے. تو عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ تھے. ان کے بعد کوفہ میں مسائل کس سے پوچھے جاتے تھے؟ علقمہ اور اسود سے. ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نخعی جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے جانشین بنے, گدی نشین جسے کہتے ہیں نا, کہ وہاں کوفہ کا ایک بڑا مقام ہے. کوفہ میں کیونکہ خلافت کوفہ میں چلی گئی تھی نا, حضرت علی کی خلافت کوفہ میں تھی, تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا تھا. تو وہاں یہ علم ٹرانسفر ہوا ابراہیم نخعی میں. عبداللہ بن مسعود کے جہاں عبداللہ بن مسعود درس دیا کرتے تھے وہاں پر علقمہ یا حضرت اسود نے درس دیا. ان کے بعد ابراہیم نخعی کو وہاں پر ان کے گدی نشین بنے. ابراہیم نخعی کے بعد ابراہیم نخعی کے ہزاروں شاگرد تھے. ابراہیم نخعی, امام بخاری ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں ابراہیم نخعی کا. یہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں, محدث بھی ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں. کوفہ کے سب سے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. ابراہیم نخعی جہاں درس دیا کرتے تھے ان کے ہزاروں شاگرد تھے, لیکن ان کے شاگردوں میں حماد الکوفی کو جو مقام ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. تو سارا علم ان میں ٹرانسفر ہوا. تو ابراہیم نخعی کے انتقال کے بعد حماد الکوفی جانشین بنے. حماد الکوفی کے ہزاروں شاگرد تھے,
لیکن ان میں ایک امام ابو حنیفہ بھی تھے. تو حماد الکوفی کے بعد اس جگہ پر بیٹھ کر درس کون دیا کرتا تھا؟ امام حنیفہ. امام حنیفہ اسی جگہ بیٹھا کرتے تھے جہاں عبداللہ بن مسعود, اور عبداللہ بن مسعود پردادا استاذ تھے امام حنیفہ کے. لیکن امام حنیفہ کے دور تک اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب یہ جو مسائل ہے اس کو ریٹن فارم میں لا کی شکل میں لایا جائے. سمجھ رہے بات کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ جیسے حضرت عثمان سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو امام حنیفہ کے دور سے پہلے فقہ کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کام پھیلا نہیں تھا. اب طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو رہے تھے, خوارج, معتزلی, یہ سارے گمراہ لوگ تھے, مگر لیبل کس کا لگاتے؟ قرآن و حدیث. سب کے دلائل قرآن و حدیث سے ہی ہوتے تھے, کیونکہ امت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے تورات اور انجیل کا حوالہ تھوڑی دیں گے آپ. ہر آدمی اخپل طریقے سے قرآن حدیث پیش کر رہا تھا. تو امام حنیفہ نے باقاعدہ کمیٹی بنائی 50 آدمیوں کی, ایک ایک مسئلے پر 2 مہینے بحث ہوتی, اس میں بڑے بڑے محدثین بیٹھتے, اور پھر جب وہ ایک بات طے ہو جاتی تو امام محمد اس کو لکھ لیا کرتے تھے. وہ کتابیں آج تک الحمدللہ موجود ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی, بعض حضرات یہ بھی الزام لگاتے ہیں, ان کے شاگرد نے لکھی ہے, انہی کی موجودگی میں جمع کیا ان کے اقوال کو, اور وہ کتابیں آج بھی 6 مشہور کتابیں آج دنیا کی ہر لائبریری میں وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ 1300 سال پرانی تاریخ لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو. امام حنیفہ تابعین میں سے تھے, اس دور میں انہوں نے فقہ کو کیا کر دیا؟ مرتب. یہ کتاب الوضو ہے, یہ کتاب الطہارہ ہے, یہ نماز کا باب ہے, یہ زکوٰۃ ہے, یہ وراثت ہے, یہ وراثت کے مسائل, یہ نکاح کے مسائل, یہ طلاق کے مسائل, یہ شفا کے مسائل, یہ خرید و فروخت کے مسائل, پورا ایک ترتیب دی. اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا. پھر اس میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا تھا, تو ہر ایک فقیہ کی رائے اس کی دلیل کے ساتھ لکھ لی جاتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر یہ کام امام حنیفہ نے شروع کیا. مدینہ میں امام مالک کے فالوورز تھے, انہوں نے بھی امام مالک کی رہنمائی میں فقہ کو مرتب کرنا, بولو بھائی, شروع کیا. پھر امام مالک کے شاگرد تھے امام شافعی, امام شافعی نے یہ کام مرتب کیا. ان کی اپنی کچھ بہت سی چیزوں میں تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے وہ متفق تھے, کچھ چیزوں میں انہوں نے امام مالک سے اور کچھ میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا بھی ایک فقہ مرتب ہوا, پوری لا, پورا A to Z. پھر امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل, جو امام بخاری کے استاذ بھی ہیں. امام بخاری نے امام شافعی سے بھی علم حاصل کیا, امام مالک سے بھی غالباً ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے جو فقہ کو مرتب, امام مالک سے شاید ان کی ملاقات نہیں ہوئی, میں بھی اس میں کنفیوز ہوں, لیکن امام شافعی کے بہرحال وہ اجل شاگردوں میں سے تھے. تو امام احمد ابن حنبل نے علم حاصل کیا, اور ان کا بھی, ان کے شاگردوں نے بھی ایک فقہ کو کیا کیا, مدون. اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں میں امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا, بہت ساری چیزوں میں امام مالک سے بھی, امام شافعی سے بھی. کچھ چیزوں میں انہوں نے امام شافعی اور امام مالک سے اتفاق کیا مگر امام حنیفہ سے اختلاف کیا. کچھ چیزوں میں انہوں نے امام ابو حنیفہ امام مالک سے اتفاق کیا مگر امام شافعی سے اختلاف. تو اس طرح ہمارے پاس 4 مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں, 4 فقہ وجود میں آئے ہیں. سمجھ رہے؟ ان چاروں میں ہر چیز میں اختلاف نہیں ہے. سب کا وضو کا طریقہ ایک ہی ہے, سب کا نماز کا بیسک طریقہ ایک ہی ہے, سب کا حج کا بیسک طریقہ ایک ہی ہے, سب کے نکاح اور طلاق کے بنیادی احکام ایک ہی ہے. سب کے نزدیک 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں. سب نے کھل کے ریسرچ کی ہے. تو جو چیزیں اتفاقی تھی وہ بھی آ گئی, جن میں اختلاف تھا بولو بھائی وہ بھی آ گئی. اس کے علاوہ بھی 1-2 فقہا تھے, اسحاق راہوے تھے, داؤد ظاہری تھے, انہوں نے بھی مدون کیا, مگر وہ اتنا جاندار نہیں تھا دلائل کی دنیا میں, لہذا وہ امت میں زیادہ عرصہ چل نہیں پایا. جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنے لگے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو امام ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے تھے ان کو حنفی کہا جانے لگا, یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب اگر کوئی پاگل کہے کہ فقہ حنفی کا نبی کے دور میں وجود دکھاؤ, تو آپ اسے مصحف عثمانی دکھا دو تم نبی کے دور میں, تو ہم تمہیں نبی کے دور میں فقہ حنفی بھی دکھا دیں گے. وہ کہیں مصحف عثمانی تو وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا, تو نام اس کا بعد میں پڑا ہے. ہم کہیں فقہ حنفی بھی وہی مسائل ہیں جو نبی کے دور میں تھے, نسبت اس کی بعد میں کس کی طرف ہوئی ہے؟ امام حنیفہ کی طرف. مدون انہوں نے کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو فتنہ پرست لوگ ہیں سوائے امت کو لڑوانے کے. اور ایک چیز ریٹن میں آ چکی ہے, اختلافات سے بچنے کا خدا کی قسم سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جو صدیوں سے جو فقہ مدون چلا رہا ہے اس کو فالو کرو. قرآن و حدیث کی جو ریسرچ اس سے ہٹ کر ہوگی اس کو دیوار پہ دے مارو آپ.
ورنہ امت ٹوٹتی چلی جائے گی. ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے کہتے ہیں میری ریسرچ یہ. تو ہے کون بھائی؟ تیری ریسرچ کیا ہے؟ تجھے کس نے فالو کیا ہے؟ ابو حنیفہ کو آدھی دنیا فالو کرتی آ رہی ہے آج بھی. 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے یہ ریشو اور بھی زیادہ تھا. اور 17% مسلمان, 30% مسلمان امام شافعی کو فالو کرتے آئے اور آج بھی کر رہے ہیں. 17% مسلمان امام مالک کو فالو کرتے آئے ہیں اور 2% مسلمان امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے آئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب یہ جب 4 وجود میں آ گئے, یہ سب قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دلائل کی دنیا میں غور کر کے دیکھیں کہ ان میں کون زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے. یہ کام عوام کا نہیں ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے محققین تھے. جو کام ان سے نہیں ہو سکا آپ سے کہاں سے ہوگا؟ دلائل سب کے پاس ہیں, تبھی تو ہر ایک نے اپنی رائے ایک قائم کی ہے نا. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ کو اختیار دے دیا جائے جب چاہو جس مسئلے پہ جس فقہ کو فالو کرو, اس سے خواہشات کا دروازہ کھلے گا. آپ کو ادھر آسانی لگ رہی ہے وہ مسئلہ وہاں سے لے لیا, جھینگا آپ کو لگ رہا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے تو وہ شافعی مسلک سے لے لیا, اور جناب طلاق بائن شافعی مسلک میں نہیں ہے وہ فقہ حنفی سے لے لی, اور جناب خون نکلنے سے امام شافعی کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا یہ والا مسئلہ آپ نے امام شافعی سے لے لیا, عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے یہاں ٹوٹتا ہے امام حنیفہ کے نہیں ٹوٹتا یہ والا مسئلہ آپ نے امام حنیفہ سے لے لیا. تو یہ کھچڑی بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, دین میں فساد کہاں سے پسند کریں گے؟ اب اس پہ کہہ رہے قرآن حدیث سے کوئی دلیل دو کہ امام حنیفہ کو فالو کرنا ہے تم نے. یہ تو پاگل پنے والی مطالبات ہے. ہم کہتے ہیں کوئی دلیل بتاؤ کہ نبی نے فرمایا جو نسخہ حضرت عثمان مرتب کریں گے نا اس کو فالو کرنا ہے, عبداللہ بن مسعود والے نسخے کو فالو نہیں کرنا. کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ مینجمنٹ انتظام. اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے تو ہر وہ چیز جو اسلام میں فرقواریت کا ذریعہ بنے گی آپ خود اس کے خلاف نفرت کرو گے. اس کے لیے آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے ہوگی. تو صدیوں سے امت اسی پہ چلی آ رہی ہے بھائی. بر صغیر میں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, ایران کے بہت بڑے حصے میں اور مصر میں بہت بڑے حصے میں امام ابو حنیفہ کا فقہ رائج ہوا ہے. اور رائج کیوں ہوا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ جہاد سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فالوورز نے کیا ہے. دنیا میں جو اسلام لے کر گئے ہیں نا وہ بر صغیر میں اسلام حنفی لوگ لائے ہیں, تو خود بخود یہاں جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہوتے تھے, اور شافیوں کو اس پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بھی برحق ہے بھائی, اس کی بھی دلیل قرآن و سنت ہے. ملیشیا میں اسلام آیا ان تاجروں سے جو اتفاق سے امام شافعی کو فالو کرتے تھے. وہ تاجر جب ملیشیا گئے ہیں تو ملیشیا کے غیر مسلم ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے, پورا ملیشیا مسلمان ہو گیا. تو وہ تاجر چونکہ فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے تو وہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے خود بخود فقہ شافعی کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. تو حنفیوں کو اس پہ کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہوا کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہے. اور امام شافعی تو امام محمد کے شاگرد ہیں اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام شافعی کہتے ہیں میں نے امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اونٹ کی پر جو ہے نا کئی کتابیں لا دی جا سکتی ہیں جو میں نے ان سے پڑھی ہیں. اور وہ کہتے تھے امام حنیفہ کے شاگرد کے بارے میں, امام محمد کے بارے میں, کہ اگر امام محمد ابن حسن نہ ہوتے تو میں عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہوتا. جتنا اللہ نے مجھے عزت اور شہرت دی ہے اس میں بہت بڑا کردار ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کا ہے. کہتے کنت کسائر الناس, میں عام پبلک کی طرح ایک عام آدمی ہوں تو اتنا بڑا اللہ مجھ سے کام نہ لیتے. تو ان لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں تعریفیں ہیں, ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ نے امام مالک سے بھی استفادہ کیا ہے, امام محمد امام مالک کے پاس چل کے گئے ہیں, تو ان کی آپس میں کنورزیشن بھی ہوئی ہے. اس کے بعد جو اختلاف رہنا تھا ہم کہتے ہیں اب اس کو رہنے دو, اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش میں سوائے آپ کی صلاحیتیں برباد ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ ایک چیز اختلاف کے بعد ریٹن فارم میں آ گئی ہے بھائی فالو کر لو, نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو فالو کر لو, چلو تمہیں حنفی فقہ نہیں آ رہا تو شافعی کو فالو کر لو. لیکن اب 5ویں چیز مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں, اور کمال ہے کہ 5ویں چیز اب تک مارکیٹ میں آئی بھی نہیں ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں جو ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, آپ اگر قرآن و حدیث کا کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, تو آپ پھر ایک 5واں فقہ بنائیں, وہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے, تو بنا لینا آپ, ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یار جہاں 4 ہے وہاں 5. تو آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنے مدرسوں میں ہماری کتابیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ پاکستان میں جتنے مدرسے ہیں چاہے وہ
حنفیوں کے نہ بھی ہوں ان میں قدوری پڑھائی جا رہی ہے فقہ حنفی کی, ہدایہ پڑھائی جا رہی ہے فقہ حنفی کی. ایک اہل حدیث عالم جو قابل احترام ہے, میرا مقصد کسی کی طنز نہیں کرنا, ایک اہل حدیث عالم سے میں نے کہا آپ اپنے مدرسے میں فقہ کی کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ میرا خیال تھا وہ یہ کہیں گے ہم تو فقہ کو مانتے ہی نہیں. کہہ رہے قدوری پڑھاتے ہیں اور ہدایہ. میں نے کہا کیوں؟ یہ تو فقہ حنفی کی کتاب ہے جس کو آپ غلط کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں, یعنی ایک ایک مسئلہ پھر اس پہ بتاتے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تنقیدی نظر سے. تو میں نے کہا جس سلیبس کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہو, بھائی تنقید تو پہلے تو تعمیری کام ہو پھر کچھ چیزیں تنقیدی بھی چلیں. میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک قدوری لکھ لیں, ہے بھائی قرآن و حدیث کے مطابق یہ کتاب الوضو ہے, یہ کتاب الطہارہ ہے, یہ کتاب الصلاۃ ہے, یہ کتاب الزکوٰۃ ہے, یہ پورا اپنا ایک فقہ لکھیں. پھر اس کے درمیان میں آپ ایک اضافی کورس کروائیں قدوری کے خلاف, ٹھیک ہے نا, ہدایہ کے خلاف جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں. پہلے اپنا ایک مثبت کتاب تو دیں کہ بھائی یہ اصل ہے اور یہ ان میں غلطیاں ہیں, تو ان کی غلطیوں سے پاک ہم نے ایک فقہ مدون کیا ہے. تو ایک ابھی تک کوئی سلیبس وجود میں آیا ہی نہیں ہے, ہمارا سلیبس تنقیدی نظر سے پڑھایا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دیکھو تنقید تو ہم بھی فقہ شافعی کے بعض مسائل پہ اعتراض کر لیتے ہیں, لیکن ایک ہمارا فقہ ہے, اس دوران ہم بتاتے ہیں امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے, لیکن ہمارے لحاظ میں اس کی دلیلی مضبوط, جو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے علماء میں, یہ مسئلہ ہے. بلکہ ہم تو امام حنیفہ کے قول کو بھی رد کر دیتے ہیں بسا اوقات. تو ڈیبیٹ کے دوران تو یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اس میں یہ گڑبڑ ہے, لیکن اصل یہ ہے, تو اصل تو کچھ نکالے نا. وہ کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ اہل حدیث حضرات کو معلوم ہے کہ ایک فقہ پہ ہم جمع نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. اتنی آراء ہیں, اس مسجد کے امام کا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ تو چند مسائل ہیں نا جن میں اتفاق رفع الیدین ہو گیا اور اس طرح کی. آگے جب گہرائی میں جائیں گے سینکڑوں اختلاف سامنے آئیں گے. ایسی کوئی کتاب اب وجود میں آنا ممکن ہے ہی نہیں جسے پانچواں فقہ کا نام دیا جا سکے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ اس دور میں تو ہو گیا کام, اب پاسبل اس کو دنیا مانے گی نہیں, خود اہل حدیث نہیں مانیں گے. اب وہ ایک قدوری یا کس قرآن و سنت کے نام پہ ایک فقہ انجینئر صاحب اگر مرتب کرتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اب کتاب الوضو پورا مرتب کر کے میں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے, اس میں سلیبس پڑھایا جائے گا, بولو بھائی نہیں مانے. پھر دوسرا مرتب کرے گا, کیونکہ اتنی آراء ہیں, رفع الیدین فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, نہ کرنا حرام ہے, مکروہ ہے, چھوڑ دو گے, جان کے چھوڑو گے تو نماز واجب الادا ہے, یا سجدہ صاحب سے ہو جائے گی, یا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ایک ایک جزیہ میں اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے 4 فقہ پہ امت کو جمع کر دیا. آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ پوچھیں, انڈونیشیا میں پوچھیں گے اس کا بھی وہی جواب ہوگا, پاکستان میں پوچھیں گے سیم جواب, سعودی عرب میں جو ابھی مکہ کی چابیاں جن کے ہاتھ میں ہے نا, جو ان کا نام ذہن سے نکل گیا, جو مکہ کی چابی ہے, وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. نہیں الحجازی نہیں, جو عربی ہیں وہ سعودی نیشنل ہیں. مکہ کے جو چابیوں کے وہ صدیوں سے وہ خاندان جو ہے نا انہی کے ہاتھ میں وہ چابیاں ہیں اور وہ قیامت تک ان کے پاس رہیں گی. وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھو ان کا بھی وہی جواب ہوگا. مصر میں کسی حنفی شافعی آدمی سے پوچھو گے, شافعی عالم سے, پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے جواب سیم ہوگا. اللہ ماشاء اللہ جو جدید مسائل ہیں ان میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے. بینکنگ کا مسئلہ ایک جدید ہے, اس میں ایک حنفی عالم کی رائے کچھ اور, فلاں کی رائے کچھ اور, یا کوئی بدعتی ہو تو ایک الگ بات ہے. بدعت کے معاملے میں جو بدعتی ہے وہ چاہے حنفی ہو شافعی ہو, وہ سب بدعتوں کو حلال کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو یہ تو نظریاتی اختلاف ہو گیا نا بھائی. جو بدعتی ہیں حنفیوں میں وہ بدعت کے معاملے میں سب حلال ہے, اور جو بدعتی نہیں ہے توحید پرست ہیں وہ سب بدعت کو پسند نہیں کرتے. تو یہ چیزیں تو فقہ سے تعلق نہیں, تو بدعت یعنی یہ تو بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. لیکن کتابیں سیم ہیں. پھر ان کتابوں کی شروحات لکھی گئی, پھر ان شروحات کی شروحات لکھی گئی, پورا ایک قانون ہمارے. تبھی ہم کوئی بھی مسئلہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کتابوں میں مل جاتا ہے اور اس پر سب متفق ہوں گے بھائی یہ تو بک میں لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے امت کو توڑ سے بچنے کے لیے کہ بھائی یہ 4 بڑے بڑے محقق تھے, انہوں نے ایک ریسرچ کر لی ہے اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری امت نے ان کو مجتہد مانا ہے. جیسے امام بخاری کو محدث مانا ہے تو آپ نے امت کی گواہی کو قبول کیا. تو امت جب کہہ رہی ہے کہ یہ محقق تھے, ریسرچر تھے اور ان کی ریسرچ بہت زبردست ہے, تو آپ ان کی ریسرچ پہ فالو کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہم جو ریسرچ قرآن و حدیث کے مطابق لگے گی اس کو فالو کریں گے, باقی کو نہیں کریں گے. اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ آپ امپائر ہیں بھائی, آپ بتائیں گے کہ یہ والی قرآن و حدیث کے ایک عامی آدمی بتائے گا ہے بھائی, عامی آدمی کو یہ رائٹ ہے, اور بتا بھی غلط رہا ہوتا ہے وہ. وہ بتا بھی غلط. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ یہ جو خون نکل جاتا ہے جسم سے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, بالکل حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ مشہور واقعہ ہے, جنگ میں صحابی کے تیر لگا تھا, صحابی کے کیا لگا تھا؟ تیر, اور وہ خون بہ رہا تھا اور انہوں نے نماز کمپلیٹ کی اپنی, تو آپ کے تو مسئلہ ہی. اور میں نے کہا میرے بھائی امام حنیفہ کو بھی حدیث معلوم تھی, اور اگر نہیں پہنچی تو ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی تھی, نہیں تو ان کے بعد والوں کو اگر جو پہنچی تو انہوں نے چینج نہیں کی. اس کا مطلب اس کا جواب ہے صرف یہ حدیث نہیں, اس کے علاوہ بھی ہے. نہیں میں نہیں مانتا, تم لوگ بس اندھے مقلد. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا, حدیث کو مانتے ہو نا آپ, اس حدیث پہ عمل کرو گے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا خون پاک ہے ناپاک ہے؟ کہہ رہے وہ تو ناپاک ہے, قرآن میں اللہ نے بہتے ہوئے خون کو ناپاک کہا ہے. میں نے کہا پھر قرآن میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, نماز میں کپڑوں کو پاک رکھو, یہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے جسم سے خون نکلا اور کپڑوں پہ لگا تو پھر ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ چلو خون نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹا, وضو تو باقی ہے, ناپاک کپڑوں میں تو نماز پڑھی نا. کہہ رہے یار یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. میں نے کہا یا تو ایسے پریشر سے نکلا ہو کہ وہاں کپڑا بھی نہ ہو, اور یوں کر کے نکل کے جا رہا ہو, ذرا بھی کھال پہ نہ لگاؤ. کہہ رہے یار وہ اس کا جواب کوئی ہوگا. تو میں نے کہا یہی امام حنیفہ کے خلاف جب کوئی حدیث آ جائے کرے نا تو سوچ لیا کرو کہ تیرے جیسے فنٹر کی بات کا جواب تو ہوگا, ابو حنیفہ کے پاس جواب نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث سب کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے, اس کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ یہ ان صحابی کا اپنا عمل تھا. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ خون ناپاک ہے یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے صحابہ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا, بعد میں ہوا علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہے وہ تو نبی ان کو لوٹانے کا نہیں کہا نماز, ہمیں کیا علم کے لوٹانے کا کہا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہا ہو, ہم پر وہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو بھائی جو پہلے سے گزر چکے ہیں نا انہی میں سے کسی کو فالو کرو, اور ان کا کوئی قول اگر بعد والوں کو قرآن و حدیث کے خلاف لگا تو انہوں نے چینج کر دیا, وہ فقہ میں فتویٰ نہیں دیا. جیسے امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ بارش کی نماز نہیں ہے, لیکن فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بعد میں جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بارش میں نماز استسقاء پڑھی جائے گی. اس لیے کہ امام حنیفہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی جس میں بارش کی نماز کا, نماز استسقاء کا ذکر ہے. تبھی ان کے شاگردوں نے, امام محمد نے جو مرتب کیا نا, اس میں اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ بارش کی نماز ادا ہوگی, اپنے استاذ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے جیسے صدیوں سے آ رہا ہے نا, سعودی عرب میں آج بہت سارے سلفی ہیں, لیکن لا میں آج بھی فقہ حنبلی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک فقہ کا پابند جب تک لا کو نہیں بنائیں گے, ججوں کو اختیار دے دیں گے, تو کوئی جج وہاں بیٹھ کے کچھ فتویٰ دے رہا ہے, اس کی رائے کچھ اور ہے, کوئی کچھ فتویٰ دے رہا ہے. تو جہاں بھی اسلام ہوگا نا وہاں ایک لا کا پابند کرنا پڑے گا کہ آپ کا اسلام اس دائرے کے اندر ہے. ورنہ غامدی صاحب کو سعودی عرب کی عدالت کا آپ جج بنا دیں تو آپ دیکھو وہ کہے گا میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, پھر دیکھو آپ فتوے کیا آئیں گے, لا کا بیڑا, وہ سارے قوانین جو سعودی عرب میں آج کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب حلال ہو جائیں گے, سب سیٹ ہو جائے گا. وہی آج آپ بتا رہے تھے نا کہ یہودی جو ہے نا, یہودی وہ ڈرتا ہے ان مسلمانوں سے جو پریکٹس یعنی پکے مسلمان ہیں. یہودی کہتا ہے مجھے لبرل مسلمان چاہیے, ماڈرن اسلام والا, اس کو اسلام سے دشمنی نہیں ہے,
پکے اسلام سے دشمنی. وہ کہہ رہے اگر ماڈرن قسم کے لوگ آ جائیں نا جو اسلام کو اپنے حساب سے چینج کرنا چاہتے ہیں, ایسا اسلام یہودیوں کو چاہیے جس میں لڑکیوں کے جسم پہ کپڑے بھی نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بغیر لباس کے گھومو, لیکن ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے لبرل لوگوں کو تو ایسا اسلام چاہیے کہ جس میں موسیقی اور ڈانس بھی الاؤ ہو, داڑھی کا بھی اس میں کوئی تصور نہ ہو, جمعے کی نماز مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے نا, غیر مسلم کنٹریز میں, اور ساری چیزیں نکال, سود بھی حلال ہو گیا ہو. تو ایسا اسلام تو یہودی کو چاہیے. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ اسلام مضبوط رہے تو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا اسلام, اسی کو فالو کرنا پڑے گا جو ریٹن فارم میں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس ریٹن میں ہے نہیں. فتاوا ہیں, فلاں کے اپنے فتاوا, اس کے دوسرے کے اپنے الگ قسم کے فتاوا ہیں, تیسرے کے بالکل ہی الگ قسم کے فتاوا ہیں, تو وہ اس کو فالو کرنا پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں.